تعالیٰ عنہ کا۔ اس لیے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی کرنیں سب سے پہلے اس عمارت پہ پڑتی ہے جو سب سے بلند و بالا ہوتی ہے۔ اللہ کی جب آفتاب رسالت طلوع ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رسالت اور کب جو آفتاب طلوع ہوا تو اس کی سب سے پہلے جو کرنیں پڑی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر پڑی۔ یہ ہے آفتاب رسالت، یہ ہے مہتاب رسالت، اور اس کی سب سے پہلے کرنیں جس ذات اور جس ہستی پہ پڑ رہی ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم وقت کم ہے، میں نے اپنی بات کو کچھ حد تک سمیٹنا ہے تاکہ اگلے جمعے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے بعد کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہے، ایک اللہ کے نبی، پھر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی کے دم بدم کے ساتھی، سفر حضر کے ساتھی، اللہ کے نبی کو مشرکین مکہ مار رہے ہیں، اور مار اتنا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی گرے ہوئے، ایک کافر بھاگتا ہوا جاتا ہے، اے صدیق تمہارے ساتھی ادرک صاحبک، اپنے ساتھی کی خبر لو، اسے مشرکین مکہ مار رہے۔ صدیق اکبر ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشرکین مکہ کو کہتے ہیں اتقتلون رجل، تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ ان کے قبیلے والے لینے آ گئے اور کہا کہ اگر ابو کو جو ہے وہ ابو قحافہ یعنی صدیق اکبر کا لقب تھا اور ان کا نام ابو بکر تھا، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ہم اپنے قبیلے والے اس قریش سے کیا کریں گے، لڑائی کریں گے۔ صدیق اکبر کو لے جایا گیا۔ اب جب لے جایا گیا، آپ مجھے یہ بات بتائیں، جب تکلیف ہوتی ہے تو والدہ کو سب سے پہلے رحم آتا ہے۔ صدیق اکبر کی والدہ پریشان، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ اب جیسے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بے ہوشی ختم، سب سے پہلے جو جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ محمد کس حال میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں۔ یہ لفظ نکلنا تھا کہ ان کے قبیلے والے کہنے لگے جس کی وجہ سے مار پڑی ہے، زبان پر سب سے پہلا لفظ تمہارا اسی کے بارے میں آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے حضرات محترم، والدہ نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لو، کہا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا، نہ میرے حلق سے کوئی چیز اترے گی، نہ نوالا اترے گا، نہ پانی کا قطرہ اترے گا، جب تک اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ دو آدمیوں کے سہارے سے دار ارقم میں لے جایا گیا اور حضور علیہ السلام کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا میری آنکھیں اب ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، یہ صبر، یہ استقلال کا جو سبق ہے، اس لیے ہر سبق کے اندر ایک سبق ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ صبر کا، نبی کے ساتھ کا، اس بات کا سبق کہ اسلام کے خلاف اگر پوری دنیا بھی آ جائے کہ ہم نے اسلام کو ختم کر دینا ہے روئے زمین سے، یاد رکھے پوری دنیا اکٹھی ہو کر آئی یا نہیں آئی، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آج پوری دنیا اسلام کو توڑنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن استقلال اور ثابت قدمی دکھانے والے آج بھی ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ جیسے صدیق اکبر مشرکین مکہ کے سامنے استقلال اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے، یہی صدیق اکبر۔ آپ مجھے بات بتائیں، آج تاریخ لکھی جا چکی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ماننے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے قائل آج غیر مسلم بھی ہے، آج غیر مسلم بھی اللہ کے نبی کی تاریخ پر لکھ رہے ہیں، اور دی 100 کے نام سے جو کتاب لکھی ہے اس میں سب سے پہلا نام انہوں نے کس کا لکھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تاریخ لکھی جا چکی، تاریخ لکھی جا چکی ہے، لیکن جس وقت تاریخ نہیں لکھی تھی اس وقت حضور کا ساتھ دینے والا کون تھا؟ اس وقت نبی کا دامن پکڑنے والا کون تھا؟ اس وقت نبی کو سہارا دینے والا کون تھا؟ اس وقت تو اسلام ایک نابالغ ناپید بچے کی شکل میں تھا، اس وقت اس بچے کو سہارا دینے والا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی ہستی تھی۔ یہ وہی ہستی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے، باقی صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا آج کون ہے جس نے روزہ رکھا؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے، یا
रसूल अल्लाह मैंने रोज़ा रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, बाकी सहाबा बैठे रहे, फिर कहा आज कौन है जो जनाजे के पीछे चला? हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आज मैं जनाजे के पीछे भी चला हूँ। फिर बाकी सहाबा बैठे रहे, फिर अल्लाह के नबी ने पूछा आज कौन है जिसने मोहताज की मदद की? हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आज मैंने मोहताज की खबर जो है वो खबर की और उसको जो है सहारा दिया। फिर अल्लाह के नबी ने कहा आज कौन है जिसने बीमार की बीमार पुरसी की? फिर उस सिद्दीक अकबर खड़े हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके अंदर ये चार काम है उस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है, वो जन्नत का जो है तालिब और जन्नत उसकी तालिब बन चुकी है। इसलिए हज़रात मोहतरम सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला का पैगाम हम सुने। उनका पैगाम क्या था कि वो हर काम में अव्वल, हर काम में अव्वल। सदक़े का वक़्त आया सिद्दीक अकबर पहले, जान निछावर करने का वक़्त आया सिद्दीक अकबर पहले, ख़ानदान निछावर करने का वक़्त आया सिद्दीक अकबर पहले, कुरान लिखने का वक़्त आया सिद्दीक अकबर पहले, कुरान की वही लिखने का वक़्त आया सिद्दीक अकबर सबसे पहले। कुरान अल्लाह के नबी के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इर्तिदाद का वक़्त आया, सिद्दीक अकबर ने कहा कि दीन में कमी आ जाए और सिद्दीक अकबर जिंदा रहे, ये नहीं हो सकता, सिद्दीक अकबर पहले। इसलिए सबसे पहला और हर काम में अपने आप को आगे करने वाली ज़ात और हस्ती अगर कोई है वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। जो कुछ सुना गया अल्लाह इस